مستورہ ہے، یہ کون سی مستورہ ہے، کیا مانگ رہی ہے؟ اسلام کی خدمت کا صلہ مانگ رہی ہے، ہر صاحب غیرت سے ردا مانگ رہی ہے، پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے۔ افسردہ ہے افلاک، سیاہ پوش زمیں ہے، جبریل ذرا دیکھ یہ زینب تو نہیں ہے۔ صلوات۔ سلسلہ امتحان کا ہے جاری، بی بی زینب تمہاری ہے باری، ننھے بچوں کو لوری سناؤ، خالی جھولے کی ڈوری ہلاؤ، بھائی نہ یوں پکارو، نہ تم یوں پکارو، شام کی سمت اب تم صدا۔ شکریہ۔ الصلوات۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، مقتل سے آ رہی ہے صدا میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، رو کر کہا سکینہ نے لاش حسین پر، رو کر کہا سکینہ نے لاش حسین پر، اب جا کے یہ یقین ہوا میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، جو ہے وہ ظلم کرتا ہے مجبور جان کر، جو ہے وہ ظلم کرتا ہے مجبور جان کر، شاید یہی ہے میری سزا میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، بولی سکینہ شمر سے کانوں پہ رکھ کے ہاتھ، بولی سکینہ شمر سے کانوں پہ رکھ کے ہاتھ، گوہر نہ چھین بہر خدا
میں یتیم ہوں. ہنسنا تو دور رونے بھی دیتا نہیں کوئی. ہنسنا تو دور رونے بھی دیتا نہیں کوئی. کچھ اختیار ہی نہ رہا میں یتیم ہوں. میں اپنے آنسوؤں سے بجھا لوں گی اپنی پیاس. میں اپنے آنسوؤں سے بجھا لوں گی اپنی پیاس. دریا سے لوٹ آؤ چچا میں یتیم ہوں. سر رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود میں. سر رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود میں. رکھنا پھوپھی خیال میرا میں یتیم ہوں. مقتل سے سوئے شام یہ کہتی ہوئی چلی. مقتل سے سوئے شام یہ کہتی ہوئی چلی. بابا میرا شہید ہوا میں یتیم ہوں. باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ. تشریح قبلہ بر محمد و آل محمد صلوات. اور آگے تشریف لیں تھوڑا سا. ایک گلاس پانی منگوا دیجیے گا سادہ. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل الثرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات بر محمد وآل محمد بزرگان محترم اور عزاداران سید الشہداء، آیہ وافی ہدایہ جسے آیہ ولایت کے نام سے علوم قرآن میں یاد کیا جاتا ہے، اسے سرنامہ سخن میں نے قرار دیا اور اس اہم اور وسیع موضوع پر کچھ اپنے معروضات جو قرآن کی آیات کے بین السطور میں مجھے نظر آ رہے ہیں، ان مفاہیم کو آپ کی خدمات عالیہ میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ارشاد ہوا انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور اقامہ صلاح کیا، اقامہ صلاح کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اولیاء کی فہرست خداوند عالم نے بیان کی اور قرآن مجید میں معیار ولایت بھی خداوند عالم نے بتایا اور اس کے مفاہیم اور اس کے اختیارات۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ولایت خود خداوند عالم کا یہ اپنا حق خاص ہے، وہ ولی کائنات ہے، یعنی وہ مالک کائنات ہے، یہ کائنات اس کی بندگی میں ہے
اور اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرتی ہے، کیونکہ اس کا حق ولایت، حق حکومت کائنات پر اس لیے ہے کہ اس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اپنے خالق کی وہ معرفت رکھتا ہے کہ جو اس کے بس میں ہے، اور جو اس کے وجود میں قدرت و توانائی اللہ نے دی ہے عرفان کی، وہ اپنے رب کی معرفت، اپنے خالق کا عرفان اور اس کی قدردانی کا حق ادا کرتے ہیں۔ کل بات اس منزل تک پہنچی تھی کہ ولایت جو اللہ کا اپنا خاص حق ہے، جب وہ نمائندگی کی منزل میں یہ ولایت آتی ہے کہ خدا کی نمائندگی میں کون ولی کائنات ہے، تو اس کے لیے قرآن مجید نے معیار بتایا، اور میں نے اس آیت کی تلاوت اور اس پہ تبصرہ کل کی مجلس میں کیا تھا کہ بتوں کو یہ تانا دے کر خداوند عالم معیار ولایت بتا رہا ہے کہ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ نہ ہم نے ان بتوں کو آسمانوں اور زمین کی خلقت کا شاہد و نگراں بنایا، اور نہ ان کے نفسوں کا شاہد و نگراں بنایا، اور ہم کسی گمراہ کرنے والے کو، کسی مضل کو، گمراہ کرنے والوں کو ہم اپنا مددگار، قوت بازو نہیں بناتے۔ ہم کسی بھی گمراہ کرنے والے سے اپنا کام نہیں لیتے، کیونکہ یہ بحثیں بہت عام ہو چکی ہیں اور ہمیشہ سے رہی ہیں، اور اس دور میں خاص طور پہلے اغیار جو ہیں وہ بحیثیت مجموع مکتب تشیع پہ حملے کرتے تھے، اسی ولایت کو موضوع بنا کر اس کو شرک کہتے تھے، اس کو تفویض کہتے تھے کہ خداوند عالم امر کائنات سے فارغ ہو کر کسی اور کے حوالے خلق کائنات یا امر کائنات یا تدبیر کائنات اللہ نے کر دی ہے۔ وہ تفویض کا مطلب یہ سمجھتے تھے، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ معلومات کی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تفویض جو کہلاتی ہے، یعنی کسی کے حوالے کوئی کام کرنا، یہ تفویض کہلاتی ہے۔ تفویض جو ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک تفویض باطل کہلاتی ہے اسلامی معیار اور قرآن کے معیار پر، ایک تفویض وہ ہے جو رانگ ہے، باطل ہے، اور ایک وہ تفویض ہے جو جائز ہے۔ تفویض باطل وہ ہے کہ جو یہودیوں کا عقیدہ اور قرآن مجید میں خداوند عالم اس تفویض کو باطل قرار دیا ہے۔ توجہ ہے؟ یعنی وہ قالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم، قرآن کہہ رہا ہے یہود کہتے ہیں، یہ ملعون کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور وہ فارغ ہو گیا ہے، یعنی خلق کائنات جو کچھ بھی کرنا تھا اسے کر کے وہ فارغ ہو گیا ہے، اب وہ کوئی ترمیم و تبدیل اور کوئی نئی چیز جو ہے وہ نہیں لا سکتا، نہیں ایجاد کر سکتا، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ہاتھ بندھے ہونے سے استعارہ ہے، یہ ایک استعارہ ہے کہ یعنی اب کچھ نہیں کر سکتا وہ۔ اللہ کہہ رہا ہے غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوں، ان کے ہاتھ شل ہو جائیں، یہ فارغ ہیں، ہم فارغ نہیں ہیں۔ یہ تفویض باطل ہے۔ مگر تفویض حق یا تفویض جائز یہ ہے کہ امر کائنات، تدبیر کائنات میں خداوند عالم اپنے تحت اور اپنے اذن اور اپنے حکم اور اپنی دی ہوئی قدرت سے کچھ نمائندوں کے حوالے تدبیر کائنات، نظام کائنات کرے، بغیر اس کے کہ وہ فارغ ہو۔ یعنی ہر آن اپنے ہر نمائندے کی ذمہ میں اختیار کی لگام اس کے ہاتھ میں ہے، ہر آن اس کا کنیکشن جو ہے وہ اپنے رب سے ہے کہ جہاں سے قدرت اس نے حاصل کی ہے، اور ہر وقت جو ہے وہ اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ اللہ اب بھی صاحب اختیار ہے، وہ
امر کائنات کی تدبیر کرتے ہوئے بھی اللہ کے محتاج ہیں. اللہ فارغ نہیں ہے، اللہ فارغ نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کا اقتدار ہے، اور اس نے اپنے نمائندوں کو، یا یوں کہوں کہ اپنے نوکروں کے حوالے کچھ کام کیے ہیں، اور قرآن اس تفویض کا قائل ہے. فالمدبرات امرن، اس کے امر کی تدبیر کرنے والے. عام طور سے تمام اسلامی جو محققین ہیں ان کا یہاں پر تو اتفاق ہے کہ فالمدبرات امرن سے جو مراد ہے وہ فرشتے ہیں اللہ کے. اگر تفویض یعنی یہ والی تفویض کہلاتی ہے، اسے باطل تفویض کہتے ہیں، اور شرک کہ اللہ کا کام کوئی بھی کرے، تو یہ تفویض تو قرآن میں جگہ جگہ نظر آئے گی. بھائی اللہ کا کام ہے رزق دینا، مگر ایک فرشتہ ہے جس کو اس نے فرشتہ رزق بنایا، جس کا نام میکائیل ہے. تو میکائیل کے ذریعے کو وسیلہ بنایا ہے رزق کا. تو رازق اللہ ہے، وہ خیر الرازقین، اللہ رزق دیتا ہے، ہر جگہ 50 جگہ قرآن میں آیا. مگر وسیلہ رزق جو ہے وہ میکائیل کو بنا دیا. اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ میکائیل جو ہے وہ اپنے اس صلاحیت اور اس قدرت میں مستقل ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اللہ نے دیا اور اللہ فارغ ہو گیا، اور اب اللہ کو اختیار نہیں ہے کہ اس میں کوئی ترمیم کرے یا اس کو نیا کوئی حکم دے، تو یہ شرک ہے، یہ باطل ہے. یعنی اللہ کے پیرلل کسی کو انڈیپینڈنٹ ماننا یہ شرک ہے، نہ یہ کہ کسی کے اختیار کو اختیار ہی نہ مانا جائے. خدا کی طرف سے اختیار ہے اس کو، اللہ نے اسے وسیلہ رزق بنایا. اللہ کا کام ہے لوگوں کو مارنا اور جلانا. مگر قرآن مجید میں دیکھیں خداوند عالم کہہ رہا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. خدا جو ہے وہ نفسوں کا استعفا کر لیتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها. وہ پانی ہے، کوئی خاص شربت ربت نہیں ہے. آپ لوگ ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. قرآن کہہ رہا ہے، توجہ کا طالب ہوں ذرا سا ظاہر ہے کہ وہ ہم لوگوں کا تو طریقہ یہ ہے کہ ہم درس کو بھی مجلس بنانا چاہتے ہیں، وہ بنانا جانتے ہیں، لیکن کبھی کبھی مجمع جو ہے وہ مجلس کو درس بنا دیتا ہے، تو نہیں، لیکن ہم جو ہے بیچ بیچ میں چل رہے ہیں. توجہ کا طالب ہوں. موضوع پر معلومات آپ کے حوالے ہو جائیں، نہ صحیح خطابت کے لچھے دار الفاظ، میں اس سے بھی باز نہیں آتا. وہ میرے یہاں چپ لگی ہوئی ہے، میری زبان کچھ ہے ہی اس طرح کی، اکیلے بیٹھتا ہوں تو بھی ایسے ہی بولتا ہوں. اور یہاں امریکہ اور یو کے لوگ ماشاءاللہ برداشت کرتے ہیں، ہم تو قوت برداشت کی داد دیتے ہیں کہ اس زبان کو بھی ماشاءاللہ سمجھتے ہیں. اس دیار غیر میں ہم بڑی قدر کرتے ہیں ریئلی، اس لیے کہ 20 سال 30 40 سال پہلے نکلے ہوئے کچھ بچے یہاں پیدا ہوئے، پھر وہ جتنا سمجھ لیتے ہیں یہ ان کا کمال ہے. تو بہرحال اسی توقع سے عرض کرتا ہوں یہ باتیں کہ خداوند عالم جو ہے قرآن مجید میں خود کہہ رہا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ جو ہے وہ نفسوں کا استعفا کرتا ہے، جانیں نکالتا ہے موت میں، اور جو مرنے والا نہیں ہوتا نیند میں اس کے نفس کو نکال لیتا ہے. یعنی قبض روح جو ہے وہ نفس کا استعفا جو کہلاتا ہے توفی انفس، یعنی جانوں کا نکال لینا. اللہ کہہ رہا ہے اللہ یتوفی الانفس، اللہ جو ہے وہ جانیں نکالتا ہے. پھر ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ وَيَتَوَفَّاكُمْ مَلِكُ الْمَوْتِ. ملک الموت جو ہے، فرشتہ موت جو ہے وہ تمہارے نفسوں کا استعفا کرتا ہے. تو کیا یہ دو کام ہیں الگ الگ؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ اللہ جو ہے متوفی ہے انفس کا، جانوں کا نکالنے والا، ایک طرف کہہ رہا ہے ملک الموت تمہاری جانوں کو نکالتا ہے. یہ دو کام نہیں ہے، ایک کام کے دو نام ہیں. جب براہ راست دیکھا جائے گا تو ملک الموت جو ہے وہ جانوں کو نکالتا ہے، اور جب سیکوینس میں دیکھا جائے گا کہ امر چلا کہاں سے ہے تو وہ اللہ کا نوکر ہے، اللہ اسے حکم دیتا ہے، وہ اس کے اذن سے، اس کی دی ہوئی قدرت سے اس کا کام کرتا ہے، وسیلہ بن گیا ہے. اگر یہ مان لے کہ یہ مستقل ہے اپنے صلاحیت میں، اس ایبلٹی اور قدرت میں، تو یہی شرک ہے. اور اگر یہ مانے کہ امر خدا سے، یعنی ایک علتوں کی، ریزنز کی ایک چین ہے، حاکم حقیقی اور اصلی جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ کے مقابل کسی کو اگر انڈیپینڈنٹ مان لیں گے تو یہ شرک ہے، یہ غلط ہے. کسی کی حیثیت ہی نہیں ہے یہ کہ کائنات خدا میں، حکومت خدا میں اپنا حکم اللہ کے پیرلل چلائے. یہ شرک ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ شرک نہیں ہے کہ آپ کسی کو با اثر ہی نہ مانے.
خدا کے دیے ہوئے اثر کو باثر ماننا ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خدا کی دی ہوئی قدرت، کسی کو اللہ نے قدرت دی ہے اپنے اذن سے کسی کام کی، اگر اس کو نہ مانے تو یہ شرک ہے، اس لیے کہ اللہ کو ماننا بھی واجب ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے کو ماننا بھی واجب ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو رزق کا وسیلہ اللہ نے ایک ملک کو بنایا۔ قرآن اس اگر یہی شرک ہے تو اس کو تو جسٹیفائی کر رہا ہے، ویریفائی کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ فرشتہ رزق جو ہے وہ میکائیل ہے، جگہ جگہ نام آیا ہے۔ فرشتہ موت جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ فرشتہ وحی اللہ کا کام ہے پیغام پہنچانا اپنے بندوں کو، کبھی ڈائریکٹ پہنچاتا ہے، کبھی جبرائیل کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ تو اب یہ وسیلہ اللہ خود اختیار کروا رہا ہے، امین وحی اسے بنایا گیا ہے، مطلب کام اللہ کا ہے۔ اوحینا ہم وحی کرتے ہیں، نوحی ہم وحی کرتے ہیں، ہم نے وحی کی، اور کبھی کہتا ہے کہ ملک نے وحی کی۔ تو یہ دو کام نہیں ہیں، یہ ایک ہی کام کے دو نام ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی فرشتوں کو اپنے تدبیر امور کے لیے اس نے معین کیا ہے۔ فالمدبرات امرن سے مراد یہی ہے، متفق علیہ تفسیر، یعنی ہر فرقے والے یہ مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند عالم جس کو معین کرے، ادب یہ ہے کہ جسے معین کر دے جس کام کے لیے، اس شخص کو تسلیم کیا جائے بغیر کسی چون و چرا کے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی حتیٰ کہ سجدہ اس کا ہونا چاہیے فقط، مگر یہ کس نے کہا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فقط اس کا سجدہ ہونا چاہیے، یہ کس نے آ کے کہا؟ ہم کون ہوتے ہیں مزاج عبادت بتانے والے؟ ہم کون ہیں آداب عبادت بتانے والے؟ معبود وہ ہے اور انداز عبادت اور سلیقہ عبادت و بندگی وہی بتائے گا۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہی سبب ہے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ ہمارے علاوہ کسی کا سجدہ نہ ہوگا، لہٰذا کسی اور کا سجدہ اس لیے حرام اور شرک ہے کہ اس نے کہا ہے، اور اگر وہ کسی کو سجدہ کروا دے چاہے ایک صحیح۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی مزاج توحید، اس پر ولایت پر جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ شرک ہے، تو ہم کہتے ہیں یہاں تک کہ آ کے قرآن مجید میں دیکھو کہ معیار توحید و شرک وہ نہیں ہے جو تم بتاؤ، معیار توحید و شرک وہ ہے جو اللہ کہے۔ اللہ کے کہے ہوئے کو نہ ماننا جو یہی کفر ہے، یہی شرک ہے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا اس کا سجدہ کیونکہ اس نے منع کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کا سجدہ نہ کیا جائے، تو یہ شرک ہے۔ اور اگر وہ کروا دے سجدہ تو اب کہاں بچ کے جائے گا؟ بھائی یہی تو ایک امر تھا کہ بنی نوع انسان کو، اپنے بندوں کو اللہ نے معیار شرک و توحید بتانے کے لیے ایک سجدے کا عرش پہ ڈیمانسٹریشن کرا دیا تھا۔ اولاد آدم کو بھیجنے سے پہلے خداوند عالم نے ایک سجدہ جو ابلیس سے کروایا تھا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی کس کے آگے جھکنے کے لیے کہا تھا؟ یہی بتانے کے لیے کہ معیار توحید یہ نہیں ہے کہ تم بناؤ، معیار توحید ہم بتائیں گے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی وہ اب تک جو اللہ کے سجدے کرتا چلا آ رہا تھا، اتنا بڑا سجدہ گزار کہ جس نے اپنی پیشانی میں تڑپتے ہوئے سجدوں کی کشتزار بنا دیا تھا عرش کے چپے چپے کو، افلاک میں جس نے اپنے سجدے بو دیے تھے، اتنا بڑا عابد و زاہد، اتنا بڑا عبادت گزار، اتنا بڑا سجدہ کرنے والا ابلیس کہ جو اللہ کے بزم میں ملکوت اور روحانی اور نورانی بزم میں وہ گھس گیا تھا، وہ ایک نامحرم، وہ اپنے سجدوں کے غرے میں تھا۔ مشیت پہچان رہی تھی اس کے باطل ارادوں کو، خباثت نفسانی مشیت کی نظر میں تھی، وہ سجدے کر رہا تھا۔ خداوند عالم نے کہا میں تجھے ایکسپوز کروں گا۔ معیار شرک و توحید و بندگی آدم کو بھیجنے سے پہلے پہلی ہی ساعت میں خلقت کی معیار بندگی اولاد آدم کے لیے بتا دوں گا، اور تجھے سجدوں کا غرہ ہے، چنانچہ تیرا امتحان سجدے ہی سے لوں گا۔ یہ اللہ کے امتحان کا مزاج ہے کہ جس کو جس لائن کا چسکا لگا ہوتا ہے، جسے جس لائن کی عادت ہوتی ہے، اللہ اسی لائن سے اس کا امتحان لیتا ہے۔ یعنی جس چیز میں بڑا ناز و بڑا غرہ ہوتا ہے، بڑا کلیم ہوتا ہے، بہت زیادہ اپنے کو اس میں لائق سمجھتا ہے آدمی، بہت
آگے سمجھتا ہے. اللہ کہتا ہے اسی لائن سے ہم تمہارا امتحان لیں گے. وہ بس میں ملکوت میں گھسا ہوا, کثرت سجدہ پہ اترانے والا, اپنے کھوکھلے سجدوں پہ ناز کرنے والا, وہ اپنی مستقبل سازی کی فکر میں تھا. مشیت بھی اپنے شکار کے تلاش میں تھی. خداوند عالم بھی اس کو ایکسپوز کرنے, بے نقاب کرنے کے انتظار میں تھا. اس نے پہلے اس لیے سزا نہ دی کہ یہ مزاج عدالت کے خلاف ہے کہ ظہور جرم سے پہلے سزائے جرم دی جائے. اپنے علم باطن سے تو وہ جانتا ہے کہ کون کیا کرے گا, مگر اللہ اپنے علم باطن سے فیصلہ کر کے سزا نہیں دیتا, بلکہ ظہور جرم کے انتظار میں مشیت رہتی ہے تاکہ اتمام حجت دوسروں پہ اور خود اس پہ ہو جائے, تاکہ کوئی ایکسکیوز نہ رہ جائے, کوئی عذر نہ رہ جائے اس کے پاس. اور یہی مزاج اللہ کے نمائندگان برحق کا بھی ہے کہ وہ اپنے علم غیب سے کسی کے بارے میں جو قریب چلا آ رہا ہے اور بڑا مخلص جھک جھک کے سلام کر رہا ہے, حاشیہ نشین ہے, میخانہ توحید میں شامل ہو گیا ہے, کاروان رسالت میں وہ بھی ایک مسافر بنا ہوا ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ اغل بغل یا قریب جگہ دینے سے کسی کے کیریکٹر کو ویریفائی کر دیا گیا ہے. اور یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ اگر ایسے ویسے تھے جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ بعد رسول اللہ سب مرتد ہو گئے چند کو چھوڑ کر, تو رسول اللہ تو جانتے ہی تھے, تو پھر انہوں نے اہلو پہلو اتنے مقرب کیوں بنایا؟ تو میں کہوں گا کہ مقرب قریب آنے کے دو مقصد ہوتے ہیں. کبھی تو قریب اس لیے بلایا جاتا ہے, توجہ نہیں, قریب بلایا جاتا ہے پہچانوانے کے لیے, مگر قریب کبھی اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اب منزل قرب پر, آخری منزل قرب پہ بیٹھ کے رہ جائے یہیں. اور کبھی کبھی جب کسی کو بہت دور بھیجنا ہوتا ہے, دور بھگانا ہوتا ہے, تو اور قریب بلایا جاتا ہے. بچے فٹ بال کھیلنے والے اس کو زیادہ محسوس کرتے ہیں. دور رکھا ہو فٹ بال تو اچھی شاٹ نہیں لگ پائے گی. ایک صلوات پڑھیں ور محمد و آل محمد. ایک مل جل کے صلوات سے نواز دیں. تو اب یہ اعتراض ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے کس لیے قریب بلایا؟ بھائی قریب بلانے کے دو مقصد ہوتے ہیں, یا یہ کہوں کہ ایک مقصد ہوتا ہے, وہ یہ کہ قریب آ کر جو جیسا ہے ویسا ثابت ہو جائے, ایکسپوز ہو جائے. مثال کے طور پہ 1000 واٹ کا بلب لگا ہے یہاں پر, ایک چیز دور ہے, ایک آبجیکٹ جو ہے وہ دور ہے, دور سے کھڑے ہوئے یا یہاں کھڑے ہوئے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. کوئی بھی آبجیکٹ ہے, اگر وہ حسین ہے تو حسن چھپا ہوا ہے دور ہونے کی وجہ سے, اور اگر وہ بد شکل و قبیح ہے تو قبح اور اس کی بد شکلی چھپی ہوئی ہے دور ہونے کی وجہ سے. جو بد شکل ہے وہ دور ہی رہے, غنیمت ہے. تو جو دور ہے حسین ہے تو حسن چھپا ہے, قریب اور بد شکل ہے قبیح ہے تو قبح و بد شکلی چھپی ہوئی ہے. اب جب وہ اس 1000 پاور وولٹیج کے کرنٹ کے وہ بلب کے پاس, 1000 واٹ کے بلب کے پاس وہ آبجیکٹ جو دور تھا, جو ابھی اس کا حسن و قبح دونوں چھپا ہوا تھا, جب وہ قریب لایا گیا تو جو حسین تھا وہ اور حسین لگنے لگا, اور جو قبیح و بد شکل تھا وہ اور بد شکل لگنے لگا. تو اس مرکز اور اس پاور کا کوئی عیب نہیں ہے, جو جیسا ہے ویسا نظر آنے لگا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے مرکز کے قریب بلایا جاتا ہے ہر ایک کو کہ جو جیسا ہے ویسا نظر آ جائے. اور شاید یہی فلسفہ حج بھی ہے کہ اللہ اپنے گھر بلاتا ہے اور تجدید عہد ربوبیت و رسالت و ولایت, جب طواف خانہ کعبہ کرو اور حجر اسود کے قریب جاؤ تو یہ وہ پتھر ہے جو عہد لیے ہوئے ہے عالم زر کا. میں کیا عرض کروں کہ عالم زر کی بات کل بھی چھڑی تھی, اور مجھ سے ایک میرے بزرگ نے کہا, دیکھیے وہ بیٹھے ہوئے نام ذہن سے نکلا جا رہا ہے میرا, اس میں گرامی آپ کا عزیز بھائی, ہاں معذرت چاہتا ہوں. تو
انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک. ہم نے کہا دیکھیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں. تو بس ذکر ابھی سرسری آیا ہے, میں ذکر نہیں کر رہا ہوں. تو خداوند عالم جو ہے وہ مرکز کے قریب بلاتا ہے اور وہاں اپنے گھر کے قریب بلاتا ہے. اور آپ نے سنا ہوگا کہ حج کے 2 اثرات ہیں. اگر متقی و پرہیزگار و نیکوکار ہے تو حج بیت اللہ سے واپس آتا ہے تو اور متقی بن جاتا ہے, اور نیک بن جاتا ہے, اور اچھا انسان بن جاتا ہے. اور اگر باطنی طور پر خبیث ہے تو حج کر کے واپس آتا ہے اور کرپٹ ہو جاتا ہے. آپ نے سماج میں دیکھا ہو, کہتے ہیں نا حاجی پاجی. نہیں واللہ ہم لوگ تو دیکھتے ہیں اپنے ملکوں میں اور شیطنت بڑھ جاتی ہے اور چہرے پہ مکروہیت بڑھ جاتی ہے. یہ مرکز اسی لیے اللہ نے بلایا تھا کہ ہم بھی ایک مہر لگا دیں. عہد ولایت کی تجدید تم نے کی کہ نہیں کی, لہٰذا کبھی کبھی ایکسپوز کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے. جو حسین ہے وہ حسین ہو جائے اور نظر آئے گا, اور جو قبیح ہے اس کی بدشکلی اور قبح سامنے آ جائے گا. تو اب پیغمبر پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر معلوم تھا کہ بعد میں ایسے ایسے ویسے ویسے حرکتیں ان کی ہوں گی تو قریب بلایا ہی کیوں؟ تو میں کہوں گا کہ بھائی مجھے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ یہ بتائیے کہ خداوند عالم تو جانتا تھا کم سے کم. بھائی پیغمبر اگر عالم الغیب ہے تو اللہ کے دیے ہوئے علم سے ہے نا. اللہ نے بتایا ہوگا کہ بھائی ایسے ایسے ہیں, بچے رہنا. پیغمبر جانے وہ اپنی سیف سائڈ لے کے چل رہے ہوں گے. یہ ہمارا اور آپ کا امت کا ٹینشن نہیں ہے. مگر اعتراض کرنے والے بدذوقوں کے لیے جواب بس یہی کافی ہے, نقضی جواب, یعنی جیسا سوال ویسا جواب. کہ پیغمبر پہ اعتراض کرنے سے پہلے کہ اہلو پہلو کیوں جگہ دی ایسے لوگوں کو جو بعد میں کرپٹ, جن کا کرپشن کھلنے والا تھا, تو میں کہوں گا پھر اللہ میاں پر اعتراض پہلے کیجئے کہ جب انہیں معلوم تھا کہ یہ انکار سجدہ آدم کر کے اور اتنا بڑا گمراہی کا بیڑا اٹھائے گا کہ میرے مقابل صبح قیامت تک میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھی سے اختیار لے کے میرے ہی مشن کے خلاف کام کرے گا, تو یہ پہلے اعتراض تو اللہ پہ ہوتا ہے. اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ قانون عدالت الہی ہے کہ ظہور جرم سے پہلے وہ سزائے جرم نہیں دیتا ہے. بھائی اسی لیے اس نے ایک سجدے کا امتحان لیا تھا, اور جیسے ہی جرم ثابت ہو گیا, بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے, جب اتمام حجت ہو گیا تو اس نے بھی اپنے یہاں سے نکال دیا تھا. اور اگر کسی کو دلیل چاہیے یہاں کی, تو یہاں بھی جب جرم ثابت ہوا تو روکا نہیں ہے بزم کے اندر. نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ وہ بزم ملائکہ وہ اللہ میاں کی صحابیت میں تھا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ وہ اللہ میاں کی صحبت کا شرف اٹھا رہا تھا. اللہ نے اسے ایکسپوز کیا. بس جیسے ہی اس نے اللہ کے عدل پہ حملہ کیا, اللہ نے اسے نکال دیا. فَخْرُجْ مِنْهَا إِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اور یہاں آخری وقت میں کاغذ اور قلم مانگا. کہنے والے نے ہذیان کا الزام لگایا, اس نے عصمت سے انکار کیا, اس نے عدل سے انکار کیا. بھائی توجہ, اللہ کو توحید کے منکر کا تو برداشت ہے. توجہ, توحید کے منکر کو تو خداوند عالم مہلت دیتا ہے, مگر عدل کے منکر کو مہلت نہیں دیتا. جو اہمیت صفات خدا میں عدل کی ہے وہی صفات انبیاء میں عصمت کی ہے. صفات خدا سے عدل ہٹا لو تو سارے صفات غیر معتبر. صفات انبیاء اور امام سے اگر عصمت ہٹا لو تو سارے صفات اس کے غیر معتبر. نہ اس نے عدل کے انکار کو برداشت کیا, نہ پیغمبر نے عصمت کے انکار کو برداشت کیا. اس نے عدل پہ حملہ کیا, اللہ نے بزم ملائکہ سے نکالا. اس نے عصمت پہ حملہ کیا, اس نے بزم صحابہ سے نکالا. تو توحید و شرک کا معیار ایک امتحان کہ میں بتاؤں گا, جسے میں بناؤں اسے ماننا پڑے گا. ورنہ کیا پڑی تھی اللہ کو کہ سجدے کرتا چلا آ رہا تھا, ایک دم سے جھٹکا دیا خداوند عالم نے, اور جس لائن کا چسکا اس لائن کا امتحان. یعنی امتحان کا مزاج آپ اللہ کا دیکھیں. خداوند عالم کے امتحان کا مزاج یہ ہے کہ وہ شروع میں امتحان نہیں لیتا, وہ بیچ میں امتحان نہیں لیتا, وہ آخر میں امتحان لیتا ہے. اگر شروع میں امتحان لے لے تو سند دینی پڑے گی, اور اگر شروع میں کوئی سند پا جائے تو سند پانے کے بعد, سرٹیفکیٹ پانے کے بعد جو چاہے کرے, سند دکھاتا پھرے گا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟
وہ اللہ جو مستقبل اور ماضی اور حال جس کے لیے ایک جیسا ہے، وہ کہاں کسی کو ایسا موقع دینے والا کہ اس کے دین کے ساتھ اس کے ویریفائی کرنے کے بعد کھلواڑ کرے؟ جو کرے اپنی حرکت سے کرے، اللہ سے جوڑ کے اللہ ذمہ داری نہیں لیتا. چنانچہ وہ شروع میں امتحان نہیں لیتا، وہ درمیان میں نہیں لیتا، وہ آخر میں امتحان لیتا ہے. اس نے شروع کے سجدوں میں امتحان نہیں لیا، اس نے بیچ کے سجدوں میں امتحان نہیں لیا، اس نے آخر کے سجدے میں امتحان لیا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور پیغمبر نے بھی آخری میں امتحان لیا، ذوالعشیرہ میں امتحان نہیں لیا. نہیں غور فرما رہے ہیں؟ اللہ نے پہلے سجدے میں امتحان نہیں لیا، آخری سجدے میں امتحان لیا. پیغمبر نے ذوالعشیرہ میں امتحان نہیں لیا، پیغمبر نے آخر میں غدیر میں امتحان لیا، آخری میں امتحان لیا. ذوالعشیرہ میں سند دے دیتے تو جو چاہتے کرتے، غدیر میں امتحان لیا. اور آخری امتحان جو ہوتا ہے وہ ہوتا بھی بڑا سخت ہے، وہ ہر ایک سے حل نہیں ہوتا، ہر ایک کے حلق سے نہیں اترتا. تو آخری سجدے میں ابلیس کو ایکسپوز کیا اللہ نے، میدان غدیر میں منافقین کو ایکسپوز کیا اللہ نے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور آخری سجدے کا امتحان بھی بڑا ٹپیکل امتحان اللہ نے لیا. سجدے کا امتحان لیا جسے سجدے کا ناز تھا، سجدے کا غرہ تھا. آخری سجدے کا امتحان لیا، اور عجیب ٹپیکل امتحان یہ لیا کہ آخری سجدے کے امتحان میں اللہ نے مسجود نہیں بدلا. توجہ فرما رہے ہیں؟ بھائی سجدہ وہ ایک ایکٹ ہے، وہ ایک فعل ہے. سجدہ کرنے والے کو کہتے ہیں ساجد، جس کو سجدہ کیا جائے اس کو کہتے ہیں مسجود. ابلیس بھی ساجد اپنے کو سمجھ رہا تھا، ملائکہ بھی ساجد تھے. یہ فاعل ہو گئے، یہ سبجیکٹ ہے سجدے کا، آبجیکٹ ہے اللہ. کس کے لیے، کس کا سجدہ؟ خداوند عالم نے آخری سجدے کا امتحان لیا تو بس ذرا سا فرق کر دیا. آخری سجدے کا جو اب تک تو اللہ ہی کا سجدہ کر رہے تھے سب لوگ، اینما تولوا فثم وجہ اللہ للہ المشارق والمغارب، جدھر چاہو چہرہ گھما دو، اسی کا چہرہ ہے، اسی کی رضا ہے، اسی کی بندگی ہے. جس سمت میں چاہو، مشرق و مغرب و سب اسی کی سمتیں ہیں، اس کا سجدہ جدھر چاہو کرو. اب تک کے سمت و ڈائریکشن ملائکہ کے سجدے کا معین نہیں تھا. بھائی توجہ کا طالب ہوں. ابلیس بھی لے سجدہ دے سجدہ ساتھ میں کر رہا ہے. اب اللہ نے آخری سجدے میں امتحان لیا اور بڑا ٹپیکل امتحان لے لیا کہ مسجود آخری سجدے کا نہیں بدلا بلکہ قبلہ ڈائیورٹ کر دیا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آخری سجدے کا مسجود نہیں بدلا بلکہ قبلہ ڈائیورٹ کر دیا، اور وہ اینٹ کے کھڑا ہو گیا. اب اللہ کی بارگاہ میں دیکھیں، جب تک کہ اللہ کسی کی حجت نہ سن لے، ایکسکیوز نہ سن لے، تب بھی سزا نہیں دیتا، تاکہ قانون بنانا ہے نا اسے. یہ ڈیمونسٹریشن اللہ نے اسی لیے کروایا تھا کہ میں حکم سجدہ دوں، یہ انکار سجدہ کرے، اور اس کے بعد میں پوچھوں کہ تیرا عذر کیا تھا، وہ جواب دے، اور جب میں اس کا جواب دوں تو قانون بندگی صبح قیامت تک بن جائے، اور روح عبادت معلوم ہو جائے، اور فرق توحید و شرک معلوم ہو جائے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ چنانچہ خداوند عالم نے اپنی بارگاہ عدالت میں، عدالت الہیہ میں، ابلیس مجرم کی حیثیت سے آیا ہے جو اپنا خود وکیل بھی ہے. ابلیس ابھی مجرم بھی نہیں ہے. بھائی ظاہر ہے کہ اللہ دوسری عقلوں سے جب تک کہ قبول نہ کروا لے اپنی بات کو، تب تک کہ وہ اللہ نہیں ہے. خالق عقل ہے نا، نفسیات پہچانتا ہے. ابھی وہ مجرم نہیں ہے، ابھی وہ ملزم ہے. جس پہ الزام لگایا جائے وہ ملزم ہوتا ہے، اور جب ثابت ہو جائے الزام تو وہ مجرم ہو جاتا ہے. ہاں، ہماری آپ کی کورٹ اور عدالتوں بھی یہی ہے، ملزم کہلاتا ہے. یعنی اس پہ الزام لگایا گیا، ہو سکتا ہے باعزت بری ہو جائے، جھوٹا الزام ہو، اور جب ثابت ہو جائے الزام تو مجرم ہو جاتا ہے، پھر سزا ہو جاتی ہے. خداوند عالم کے یہاں یہی طریقہ. اس کی بارگاہ عدالت میں، عدالت الہیہ میں ابلیس کھڑا ہے ملزم، جو اپنا وکیل بھی ہے. خداوند عالم خود اپنا، وہ آدم کا وکیل بھی ہے اور جج بھی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اپنا وکیل ہے، ملزم ہے. خدا جو ہے وہ وکیل آدم بنا ہوا ہے کیونکہ اس کا نمائندہ ہے.
اور خود جج بھی ہے. جب عادل ہو تو خود ہی جج بننے کا اختیار ہے, اس لیے کہ وہ عادل ہے, اس کو اپنے عدل پر اعتبار ہے. اب ابلیس سے مقدمہ شروع ہوا, گفتگو شروع ہوئی. ما منعک ان تسجد اذ امرتک. او سر پھرے, او پیر نابالغ جسے اپنی کہن سالی اور بزرگی کا بڑا غرہ تھا کہ یہ آدم میرے سامنے کے پیدا, ہم ان کے آگے جھکیں. یہ بھی ایک معیار اللہ نے بتا دیا کہ بزرگی معیار نہیں ہے, ہنر اور کمال معیار ہے, فضائل معیار ہیں. وہ بزرگی کے غرے میں کھڑا ہوا ان کا من منعک ان تسجد اذ امرتک. تو نے سجدہ نہ کیا میرا؟ نہیں, سجدے تو اب بھی وہ کر رہا, پہلے بھی کر رہا تھا. اس کا تو یہی کہنا تھا, اور یہی تو ایک جھٹکا دیا تھا کھوکھلے سجدے کا پول کھولنے کے لیے. تو خدا نے کہا ما منعک ان تسجد اذ امرتک. تجھے کیا ہو گیا تھا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میرا امر تھا, میں نے کہا تھا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی خدا روح بندگی بتا رہا ہے کہ بندگی یہ خدا کسی خاص ادا میں محدود نہیں ہے. سجدے میں بندگی یہ خدا محدود نہیں ہے, بلکہ بندگی یہ خدا, روح بندگی یہ ہے کہ امر خدا کا امتثال ہو, حکم خدا کی اطاعت ہو. یعنی جہاں اللہ جھکا دے وہاں جھکائے. یہ نہ دیکھا جائے کہ کس کا کہنا منوا رہا ہے, کس کا احترام کروا رہا ہے, کس کے آگے جھکا رہا ہے. اس پہ نظر نہ ہو, نظر اس پہ ہو کہ کتنی محترم ذات حکم دے رہی ہے. ما منعک ان تسجد اذ امرتک. تجھے کیا ہو گیا تھا کہ تو نے اسے سجدہ نہ کیا جبکہ میرا امر تھا؟ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح بندگی جو ہے وہ امر خدا ہے. اسی لیے خدا نے جیسے ہی اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں اس سے بہتر ہوں, میں نے اسے اپنے کو اس سے افضل جان کر اسے سجدہ نہ کیا, اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب خدا نے کہا فخرج منہا انک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین. قصہ پاک ہو گیا, ابلیس نکال دیا گیا. مگر اللہ نے عرش پہ وہ ڈیمانسٹریشن ایک سجدے کا کروا کے یہ قانون بنا دیا کہ روح بندگی جو ہے وہ قرآن میں کیا ہے. توجہ, اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے سجدے سے انکار کیا اور کافر ہو گیا. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن میں معیار کفر و شرک کیا ہے؟ بھائی ابلیس تو کہہ رہا تھا کہ بس تیرا سجدہ, بس تیرا سجدہ, بس تیرے آگے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج کے سپر توحیدیے جو اللہ میاں کے پڑوسی ہیں, ان کا بھی یہی دین ہے, یہی مذہب ہے کہ بس اللہ کا سجدہ, بس اللہ کا احترام, اللہ کے آگے کسی کی اطاعت نہیں, کسی کا احترام نہیں. ذرا ذرا سا احترام بھی انہیں شرک نظر آتا ہے. یہ ابلیسی مذہب ہے. بھائی ابلیس سے بڑا تو سپر توحیدیہ کوئی نہیں تھا. اتنا بڑا اللہ کا مخلص اگر کوئی ہمارے اور آپ کا جیسا چند سانسوں میں پھول جانے والا اگر ہوتا, غبارہ ہمارے اور آپ کا جیسا کوئی ہوتا جسے منصب اور عزت اور احترام کی ہوس ہے, تو ایسے مشورہ دینے والے بڑے مقرب بارگاہ بن جاتے ہیں. بھائی کیا کہنا ہے؟ ابلیس سے بڑا مخلص تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ بس تیرا سجدہ, یہ آدم وادم بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ تیرے شیشہ توحید میں بال پڑ جائے گا. یہ تیری ڈکٹیٹری میں ڈیموکریسی کیسی ہے؟ یہ تیری حکومت میں جمہوریت کہاں سے آ گئی؟ اب تک تو خالی تیرا سجدہ تھا, یہ آدم وادم بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ اگر ہمارے اور آپ کا جیسا مزاج معاذ اللہ تو فوراً کہتا کہ تو سب سے بڑا مخلص ہے, تو میری توحید کی آبرو بچا رہا ہے. مگر اللہ کو معیار توحید و شرک و کفر بتانا تھا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابلیس اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنا نہیں چاہتا, چاہے اللہ کہے. تو آپ قرآن سے پوچھئے کہ معیار شرک و توحید و کیا ہے. بھائی آپ اسے کہتے ہیں موحد جو بس اللہ کے آگے جھکے, مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے ابا واستکبر وکان من
الکافرین، وہ انکار کیا، استکبار کیا، بڑپن دکھایا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی ڈکشنری میں کافر اور مشرک وہی ہے کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے کے آگے نہ جھکے۔ قرآن کی زبان میں کافر وہی ہے، میں توجہ ایک جملہ کہوں، قرآن کی زبان میں کافر و مشرک وہی ہے جو بس اللہ کو مانے، اور موحد وہ ہے کہ اللہ کو مانے، اللہ کے بنائے ہوا کو مانے۔ میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہ کو مانے، اللہ کے بنائے ہوا کو مانے۔ بھئی یہی سبب ہے کہ فرشتوں کے اختیارات کو جو نہ مانے وہ کافر۔ بھئی بالکل سامنے کی لاجک ہے کہ نہیں ہے؟ فرشتوں کے اختیارات کو جو نہ مانے وہ کافر۔ فرشتوں کے بنائے ہوئے، اللہ کے بنائے ہوئے فرشتوں کے اختیارات کو جو نہ مانے، ظاہر ہے وہ قرآن کی باتوں کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ بنا رہا ہے، جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ یہ معیار توحید و شرک قرآن کے اندر ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس سے اوپر آپ اٹھ کے جائیں تو خداوند عالم کے براہ راست نمائندے کون ہیں؟ فرشتے تو اللہ کے بہت چھوٹے والے نمائندے ہیں۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ہدایت اللہ کا کام ہے، مگر کروا رہا ہے نبیوں کے ذریعے۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ۔ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ ہادی بنا رہا ہے اپنے نمائندوں کو۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہ کائنات جو پیدا ہوئی ہے، توجہ اب چند منٹ کی زحمتیں اور ہیں، یہ کائنات جو خداوند عالم نے پیدا کی ہے، ضرورت کیا ہوئی ہے سلسلہ آگے بڑھنے کی؟ کیا یہ کائنات براہ راست پیدا ہو گئی؟ کیا یہ بغیر وسیلوں کے پیدا ہو گئی؟ بھائی خداوند عالم نے براہ راست کائنات کو پیدا کر دیا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کوئی شخص بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ فلاسفہ سے اگر پوچھیں آپ، جو موحد تھے یونان کے فلاسفہ، ان کی ابھی ایک فارمولہ وہ کہتے ہیں کہ الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد۔ جو واحد ہوتا ہے، جو واحد ہوتا ہے، واحد احد، اس سے فقط واحد ہی چیز صادر ہوتی ہے، یعنی ایک سے ایک ہی نکلے گا۔ اگر ایک سے کئی چیزیں نکل جائیں براہ راست ڈائریکٹ تو وہ وحدت نہیں کہلاتی، وہ کثرت ہو جائے گی۔ اگر کسی ایک واحد یعنی حقیقی وحدت جسے کہتے ہیں، یہ نمبرز والی، نیچرل نمبرز والی وحدت نہیں، اس لیے کہ ہر 1 کا مثل جو ہے وہ 2 ہوتا ہے، اور اس کا سملر 3 ہوتا ہے، اور 3 کا 4 ہوتا ہے، اور اللہ کیا ہے؟ لیسا کمثلہ شیء۔ تو وہ یہ نمبرز جو ہے 1 2 3 1 2 3، اللہ وہ والا واحد، یعنی وحدت عددی وہاں نہیں ہے، وہاں وحدت حقیقی ہے۔ یہ وحدت عددی نہیں ہے باب العادات سے نمبرز کی والی، بلکہ وہ وحدت حقیقی ہے کہ جہاں پر 1 کا 2 بھی نہیں ہو سکتا، اور واحد سے واحد کے علاوہ کچھ نکلتا نہیں ہے۔ اس لیے کہ واحد سے اگر کئی چیزیں نکل جائیں تو وہاں جہتیں جو ہے وہ کثرت کی پائی جائیں گی، اور اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ وہاں کثرت پائی جائے۔ یعنی ہم لوگ کہنے کو واحد ہے، مگر ہمارے وجود کے اندر کثرت ہے۔ میں کہنے کو فی الحال میں کون ہوں؟ ایک ہی تو ہوں، میں ایک کہاں ہوں؟ کتنے ایلیمنٹس ہیں، کتنے سالٹس ہیں؟ پانی ہے، پلازما ہے، خون ہے، وائٹ سیلز ہیں، ریڈ سیلز ہیں، بون ہے، ہڈی میں فاسفورس ہے، کیلشیم ہے، پروٹین ہے، کتنی چیزیں ہمارے جسم کے اندر ہیں۔ تو ہم واحد کہاں ہیں؟ کہنے کو واحد ہیں، مگر وحدت میں کثرت کے آثار ہیں۔ اسے واحد نہیں کہتے کہ جہاں کثرت کا آئینہ بن جائے آدمی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر اللہ ہے واحد، اور اس کی وحدت وحدت حقیقی ہے، اور واحد سے ایک کے علاوہ کوئی چیز باہر نہیں آتی، ایک سے ایک ہی چیز نکلے گی۔ یہ فلاسفہ، اب ظاہر ہے کہ اس کو ہو سکتا ہے اسلامی فلسفے کے لحاظ سے کوئی اگر الگ کر کے دیکھا جائے تو اس کو غلط کہے، مگر قرآن پہ اور ہماری تھیولوجی کے اندر بھی اسی طرح کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ خداوند عالم واحد ہے۔ اب ضرورت اس کائنات کو پیدا کرنے کی، گلشن رنگ و بو کو اسے سجانا ہے۔ خداوند عالم اس کائنات کو براہ راست اس نے نہیں پیدا کیا، یا اس کو یوں کہہ لیں کہ وہ براہ راست نہیں پیدا کر سکتا۔
تھوڑی دقیق بات ہے، توجہ. ہو سکتا ہے ذہن میں آئے کہ ہیں یہ اللہ کی قدرت کے خلاف ہے. یعنی خداوند عالم اس کائنات کے چھوٹے بڑے وجود، ذوی العقول غیر ذوی العقول، یہ زمین کا فرش زمردین، یہ عرش کا کہکشانی شامیانہ، یہ قندیل شمس و قمر، یہ دریا کی روانی، یہ امواج کی طغیانی، یہ گردش افلاک، یہ کثرت سیارات، یہ ستاروں کی راہ گزر، یہ عرش سے لے کر فرش تک، ما بین سماوات و عرش، جتنے بھی کائنات کی مخلوقات ہیں جو گزر گئیں، جو ہیں، جو آنے والی، وہ سب یہ مخلوقات جو ہیں چھوٹی بڑی مختلف حیثیتوں، پاور و قوتوں کی، قوی اور ضعیف، یہ خداوند عالم ان سب کو الگ الگ براہ راست یعنی ڈائریکٹ نہیں پیدا کر سکتا. اگر پڑھے لکھے ذہن سے سوچا جائے تو اس کو حلق سے اترے گا، اور اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے بعض لوگوں کے تو اس کی مثال یوں ہے کہ اللہ کی قدرت کا نقص نہیں ہے اس کے اندر، بلکہ ان چیزوں کا نقص ہے کہ وہ براہ راست پیدا نہیں ہو سکتی. اس کو یوں سمجھ لیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں امام کی خدمت میں چند صحابی بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے بڑے پڑھے لکھے صحابی بھی بہت سے ایسے تھے کہ جو 14 سال کی عمر میں ہشام ابن حکم اور ایک ہیں ہشام ابن سالم، زبردست فلاسفر، زبردست منطقی، علم کلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے والے. چھٹے امام اور پانچویں امام کے زمانے میں ان کو بڑا موقع ملا. بنی عباس و بنی امیہ ایک دوسرے سے کلاش ہو رہا تھا، بہت زیادہ ان کی مخالفت حکومت کا اقتدار کی وہ انتقال ہو رہا تھا اور کافی ان میں ٹکراؤ رہا. اس میں دو اماموں کو بڑا اچھا موقع ملا. تو ان کے بعض صحابی بڑے زبردست گزرے، جیسے زرارہ بھی بڑے زبردست گزرے ہیں، ہشام ابن حکم، ہشام ابن سالم. تو یہ دونوں جو تھے وہ بہت اہم تھے، وہ بہت بڑے فلسفی. چھٹے امام سے جب کوئی چیلنج کرتا تھا مکتب تشیع سے بحث کرنے کے لیے اسلام کے مقابل کوئی، تو امام جو ہے وہ خود نہیں، اکثر ہشام ابن حکم 14 سال کے لڑکے کو بھیج دیتے تھے اور وہ اس کو پٹک کے ہرا کے بڑے بڑے عالم کو چلے آتے تھے. یہ روایات بھی ان سے ہیں بہت سی. ایسے صحابی اہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک عرابی بدو آیا، دیہاتی، ایک دیہاتی آیا اور چھٹے امام سے کہنے لگا کہ کیا خداوند عالم میں یہ قدرت ہے کہ انڈا ہاتھ میں لیے ہوئے، کیا خداوند عالم میں یہ قدرت ہے کہ اس انڈے میں پوری دنیا کو اتار دے؟ کیا خداوند عالم میں یہ قدرت ہے کہ اللہ اس انڈے میں پوری دنیا کو اتار دے؟ آپ نے کہا بے شک، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے. دیہاتی، بدو، جاہل، بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے. تو اس نے دلیل چاہی، تجسس میں دیکھنے لگا. آپ نے کہا کہ اس کو یوں سمجھو کہ ذرا ایک بار نظر اٹھا کے باہر کی طرف دیکھو کیا کیا نظر آ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ مولا، دشت و صحرا، کوہ و جبل، دریا، وحوش و طیور، موجیں، درخت، مرغزار، افق، آسمان، سب کچھ نظر آ رہا ہے. تو آپ نے کہا کہ تم نے غور نہیں کیا کہ اتنی سی آنکھ کے اندر دیکھو کیا کیا اتار دیا اللہ نے. انڈا تو اس سے بہت بڑا ہے، دیکھو اتنی چھوٹی سی آنکھ کے اندر کیا کیا اتر آیا. تو انڈا تو اس سے بڑا ہے، بے شک اللہ اس شے پہ قادر ہے کہ وہ کر سکتا ہے. اس نے شکریہ ادا کیا، ایمان مضبوط ہو گیا اور زیادہ، چلا گیا. اب جو یہ فلسفی پڑھے لکھے شاگرد تھے بڑی حیرت سے امام کا منہ تکنے لگے. بس ظاہر امام تو نہیں ہے نا، شاگرد امام ہے. اگر احتیاج امام ہی ختم ہو جائے تو امام کیسا؟ حیرت سے دیکھنے لگے. تو امام نے کہا نہیں گھبراؤ نہیں، میں سمجھ رہا ہوں. ان کا نہیں مولا، میں نے ایک دن پوچھا تھا کہ کیا اللہ میں قدرت ہے کہ وہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کو نکال دے؟ قرآن میں بھی مسئلہ آئی ہے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یعنی اللہ کہتا ہے وہ کام اس وقت تک ہوگا نہیں ہوگا جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نکل جائے. یعنی یہ کہ امپاسبل چیز کے لیے عرب میں یہ مثال دی جاتی تھی کہ جب تک سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ نکل جائے تب تک یہ کام نہیں ہوگا، نہ وہ ہوگا نہ یہ ہوگا. یعنی امپاسبل ہے، یعنی محال ہے، عقلاً غلط ہے، ہو ہی نہیں سکتا. امپاسبل اسی کہتے ہیں عقلاً، جو محال ہو. تو آپ نے کہا کہ تم نے غور نہیں کیا؟ کہ مولا آپ نے اس وقت تو ہم سے یہ کہا تھا، اس سے یہ کہہ رہے ہیں آپ. تو ان کا نہیں، تم فرق پہچانو، تم ہو پڑھے لکھے، تم دلائل و براہین کو عقلی سمجھ سکتے ہو. وہ تھا دیہاتی بدو، اگر اس سے ہم علمی اور فلسفی گفتگو کرتے، لاکھ سمجھانا چاہتے، وہ قانے نہ ہوتا اور پیچھے ہٹ جاتا، عقیدہ خراب ہو جاتا، بدگمان ہو جاتا، جتنی بندگی کر رہا ہے جہالت میں وہ بھی چھوڑ دیتا. لہذا مقصد علم ڈھیلنا نہیں ہے،
اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نتکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم گروہ انبیاء کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، ہم پابند ہیں کہ ہم لوگوں سے گفتگو کریں ان کی عقل کی سطح پہ اتر کے، ان کے مقابل آ کے گفتگو کریں ان کی سطح پہ. اپنے معیار سے کریں گے تو کوئی مقصد حل نہیں ہونے والا ہے. لہٰذا اس کو جواب اس کے لیول سے دیا تھا، تمہارا جواب تمہارے لیول سے دے رہا ہوں کہ اللہ فرق کیا ہے. یعنی قدرت کا نقص نہیں ہے، خداوند عالم میں یہ قدرت ہے کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نکال دے اور انڈے کے اندر پوری کائنات اتار دے، مگر انڈے میں یہ خود صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پوری کائنات کو اپنے اندر لے لے. سوئی کے ناکے میں صلاحیت ایبلٹی نہیں ہے کہ اس میں سے اونٹ نکل جائے. تو محال چیزوں سے اللہ کی قدرت متعلق نہیں ہوتی. یہ نقص قدرت نہیں ہے بلکہ یہ نقص موجودات ہے. جس کی جو صلاحیت ہے وہ وہی کر پائے گی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک مل جل کے صلوات سے نوازیں، 2-4 منٹ میں آپ کی زحمتیں تمام کروں. تو اب میں نے اس کے لیے یہ مثال دی تھی کہ خداوند عالم نے اس کائنات کو پیدا کیا، مگر براہ راست اللہ اس کائنات کو وہ پیدا کر سکتا ہے، مگر کائنات کے چھوٹے بڑے وجودوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ براہ راست وہ اپنے وجود کو اللہ سے ڈائریکٹ لے سکیں. اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک کاشانہ ہے، مثلا یہی امام بارگاہ ہے، یہ بیت الصلاح ہے، یہاں ہم نے جو ہے وہ چھوٹے بڑے بلبوں سے اس کو کاشانے کو سجایا. مختلف صلاحیتوں مختلف پاور کے یہاں بلب ہیں، کوئی 0 واٹ ہے، کوئی 5 واٹ ہے، کوئی 10 واٹ ہے، کوئی 50، کوئی 100، کوئی 200، کوئی 400، کوئی 500، کوئی 1000، کوئی 2000، کوئی 5000 واٹ. مختلف اس کی قوتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں بلبوں کی. ابھی تو یہ مردہ ہیں کیونکہ یہ جلے نہیں ہیں، ظاہر ہے ان کو ہمیں نور حیات دینا ہے، قوت برقیہ دینا ہے، الیکٹریسٹی دینا ہے، انہیں زندگی دینا ہے. اب ان کو اگر ہم وجود اور نور دینا چاہ رہے ہوں اور ہمارے پاس ایک پاور ہاؤس ہے بڑا جہاں پر ہزاروں وولٹ کا کرنٹ بہ رہا ہے، اب آپ یہ بتائیے کہ چھوٹے بڑے بلبوں کو جلانے کے لیے ہم پاور ہاؤس سے کیا کریں گے؟ کیا ڈائریکٹ کنیکشن دے دیں گے ہر بلب کو؟ بھائی محسوس کر رہے ہیں؟ کیا ان سارے بلبوں کو ہم براہ راست ڈائریکٹ کنیکشن دے دیں گے؟ اگر ہم نے بڑے پاور ہاؤس سے جہاں پر کئی ہزار وولٹ کا کرنٹ بہ رہا ہے، اگر ان چھوٹے چھوٹے بلبوں کو ڈائریکٹ کنیکشن دے دیا تو ان کو قوت برقیہ یا نور حیات نہ ملے گا، بلکہ یہ اپنے وجود کو کھو دیں گے، بجائے زندگی کے انہیں موت آ جائے گی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب یہ پاور ہاؤس کا نقص نہیں ہے کہ وہ چھوٹے بلبوں کو روشن نہیں کر پا رہا ہے، اس میں تو صلاحیت ہے، مگر ان چھوٹے چھوٹے وجودوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ براہ راست کنیکشن بڑے پاور ہاؤس سے جوڑ کے نعمت وجود لے سکیں، قوت برقیہ اور نور لے سکیں. یہ اس کا نقص نہیں ہے، یہ ان کے چھوٹے چھوٹے قوتوں میں اتنی تاب و تواں، اتنی صلاحیت اور ایبلٹی نہیں ہے کہ یہ براہ راست رشتہ قائم کر سکے، براہ راست نور و وجود لے سکیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب ہم اس کے لیے کیا کریں گے؟ ڈائریکٹ بڑے پاور ہاؤس سے نہیں جوڑیں گے، بلکہ چھوٹے چھوٹے وجودوں کو روشن کرنے کے لیے بڑے پاور ہاؤس اور ان کے بیچ میں پاور کا ایک سب اسٹیشن بنائیں گے، ایک سب اسٹیشن بنائیں گے، اور اس سب اسٹیشن میں بڑے پاور سے آئے گا وجود، پاور، نور، الیکٹریسٹی، قوت، جو چاہیں، یہ مثال ہے وقت، وہ اس سے لے گا اور وہ سب اسٹیشن جو ہے جہاں پر پاور کم ہو چکے گا وہ چھوٹے چھوٹے وجودوں کو بانٹے گا، یہ بھی روشن ہو جائیں گے، ان کی زندگی بھی بچ جائے گی، نظام بھی چلتا رہے گا. تو بڑے پاور ہاؤس کا نقص نہیں ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے وجودوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے. یہی سبب ہے کہ بیچ میں ہمیں پاور کا سب اسٹیشن بنانا پڑا. بس اس مثال کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو سمجھ میں آ جائے گا. اشیاء کائنات جب وجود میں آنی ہے، یعنی اللہ ہے اور کچھ نہیں ہے، اور اللہ کو جب کائنات کے چھوٹے بڑے وجودوں کو پیدا کرنا ہے جس میں ذرے بھی ہیں، جس میں چونٹیاں بھی ہیں، جس میں وہ بھی جانور ہیں جو ٹیلیسکوپ اور مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں، ان چھوٹے بڑے
وجودوں کو وجود دینے کے لیے، مخلوقات کو وجود دینے کے لیے براہ راست اللہ انہیں نہیں پیدا کر سکتا، کیونکہ ان میں صلاحیت نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ نے وہ وجود کا پاور اسٹیشن ہے، مصدر وجود ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے کے لیے نور اول کا اس نے پاور اسٹیشن بنایا۔ محمد و آل محمد وجود کا وہ پاور اسٹیشن ہے کہ اب وہاں سے چھوٹے بڑے وجودوں کو اللہ نے قدر ظرف وجود بانٹنا شروع کیا۔ بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی یہی مقصد ہے اس حدیث کا کہ لولا لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ اور وہ حدیث نور جو نظر آتی ہیں کہ اللہ نے نور اول کو فتح کر کے خلقت کائنات کی ہے۔ بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب جن کے نور کے تصدق میں کائنات پیدا ہوئی ہے وہ حق پہچانتے ہیں کہ ہمارے وجود میں ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے، ان کا ہم پر کیا احسان ہے۔ بھئی یہی سبب ہے کہ وہ ولی مطلق ہے، وہ مصدر وجود ہے، اور جن کے ذریعے سے خلقت کائنات ہوئی ہے وہ اللہ کے ولی مطلق ہیں۔ لہٰذا یہ کائنات اپنے اولیاء کے احسان کو پہچانتی ہے، لہٰذا جیسے اللہ کا کائنات کہنا مانتی ہے، ان ولیوں کا بھی ویسے ہی کائنات کہنا مانتی ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات سے نواز دیں زحمت تمام۔ بہرحال یہ سلسلہ ہے ولایت کا کہ یہ کائنات براہ راست پیدا ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس لیے ضرورت ہے کہ درمیان میں اللہ نے ایک ایسی برزخی مخلوق رکھی ہے کہ ادھر سے لے ادھر دے۔ انتظام وجود بھی انہی کے وسیلے سے ہے، انصرام بقا بھی انہی کے وسیلے سے ہے، انتظام ہدایت بھی انہی کے وسیلے سے ہے، اور فرشتے ان کے در کے نوکر ہیں۔ یہ سیرت بتا رہی ہے، یہ فرشتوں کی سیرت بتا رہی ہے کہ در اہل بیت پر نوکری کرنا فرشتوں کا شرف ہے۔ کبھی جھولا جھلا رہے ہیں، کبھی چکی چلا رہے ہیں، کبھی بچوں کی ناز برداری کر رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جو بہت جلدی جن کی توحید اتنی کمزور ہے کہ شرک ہو جاتا ہے، جب در اہل بیت کے نوکر فرشتے تدبیر امر کائنات کرتے ہیں اذن خدا سے تو شرک نہیں ہے، تو فرشتے جن کے حکم پہ چلتے ہیں اگر ان کا دخل ہو فرشتوں سے بھی پہلے امر کائنات میں تو یہ شرک نہیں ہے۔ اسی کو ولایت مطلقہ کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کیونکہ فرشتے بھی انہی کے طفیل میں پیدا ہوئے ہیں، ان پر بھی تو حق ہے ان کا۔ فرشتے بھی انہی کے تصدق انہی کے وسیلے سے پیدا ہوئے ہیں، تو کیا وہ اپنے آقاؤں کو نہیں پہچانتے؟ کیا وہ اپنے آقاؤں کو نہیں پہچانتے؟ بھئی یہی سبب ہے، توجہ، یہی سبب ہے، آخری جملہ، یہی سبب ہے کہ عام انسانوں میں کوئی بہت بلند کردار ہو جائے تو کہتے ہیں فرشتہ ہو گیا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ ہم میں اور آپ میں، عام انسانوں میں اگر کوئی بہت بلند ہو جائے تو ہم کہتے ہیں وہ فرشتہ ہے۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ساری کائنات کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم داخل فرشتہ ہو جائیں، ہم ملائکہ کے جیسے کہلائیں۔ یعنی عام انسان فرشتوں میں شامل ہونے کی تمنا رکھتے ہیں، مگر جو فرشتوں سے اونچے ہیں سید الملائکہ ان میں شامل ہونے کی تمنا رکھتا ہے۔ بھائی حدیث کے سامنے یہی تو ہے کہ ملک کہہ رہا ہے کہ اتاذن لی ان اکون معہم سادسا، کہ میں بھی ان پانچوں کا چھٹا ہو جاؤں، یہ شرف ہے ان کا۔ بس عزیزو، اب اہل بیت جو بشر کے پیکر میں آئے لہٰذا ان کی ولایت حلق سے نہیں اترتی، تو یہ تو کمظرفی ہے۔ ناز کرنا چاہیے انسانوں کو، بشر کو، انسانوں کو، آدمیوں کو ناز کرنا چاہیے کہ محمد ہم میں سے ہیں، علی ہم میں سے ہیں، فاطمہ ہم میں سے ہیں۔ اور اتنا یاد رہے کہ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو انسان فرشتے سے اونچا نہیں تھا۔ یہی ہیں جو فخر و افتخار و نازش بشریت ہیں، یہی ہیں جو پیشانی انسانیت کا جھومر ہیں۔ بھائی یہی ہے کہ جن کی بندگی پہ اللہ ناز کرتا ہے،
ورنہ اور کوئی بندے ایسے نہیں ہیں کہ جن کی بندگی پہ خداوند عالم ناز کرے. یہی سبب ہے کہ ان کے سجدے ایسے ہیں, اللہ اکبر, کہ فرشتوں کے سجدوں سے کہیں آگے ہیں. ان کے کردار ایسے ہیں کہ فرشتہ کیا فرشت کہلائے گا. فرشتے کی عبادت جبری ہے, ان کا سجدہ اختیاری ہے. وہ اور سجدے ہیں کہ جو اپنی گردنوں کو بچانے کے لیے سجدے کرتے ہیں. نہیں توجہ فرمائی. وہ اور ہیں سجدہ گزار کہ جو اپنے گردنوں کو بچانے کے لیے سجدے کرتے ہیں. اس کائنات کے سجدوں پہ اللہ کو ناز نہیں ہے, بلکہ وہ سجدے ہیں جو سجدہ کر کے گلا کٹا کے اپنی اللہ کی توحید کو بچا لیتے ہیں. اللہ کو ایسے سجدوں پہ ناز ہے. ایسے ہیں اللہ کے براہ راست نمائندے کہ جسوں نے اللہ کو نہ دیکھا ہو وہ انہیں دیکھ لے, یقین آ جائے کہ اللہ ہے. یہی سبب ہے کہ جب یہ تلوار بھی چلا کے گلا کاٹ دیں تو افضل عبادت ثقلین بن جائے, اور جب یہ سجدے میں گلا کٹا لیں تو عبادت ثقلین کی زینت بن جائے. ان کا سجدہ جو ہے وہ حسن خدا کو عریاں کر دے. ان کی عبادت اور بندگی, ان کے کمالات و فضائل خداوند عالم کو پہچنوا دے. بھائی یہی سبب ہے کہ حسین جب سجدے میں گئے ہیں تو جس کو ابھی تک اللہ پر یقین نہ ہو, وجود خدا کا قائل نہ ہو, وہ دہریہ, وہ اتھیس کہ جو حسین کے عصر عاشور کے سجدے تک اللہ کو نہ مانتا ہو, قسم خدا کی جب وہ حسین کا یہ سجدہ اس وقت دیکھا ہو یا تاریخ کے آئینے میں حسین کا وہ سجدہ دیکھ لے کہ جب کوئی نہ رہ گیا, حسین نے کس طرح سے خدائے واحد کی توحید کی بنیاد رکھی ہے کہ نہ لشکرے, نہ سپاہے, نہ کثرت الناس, نہ قاسمے, نہ علی اکبرے, نہ عباسے. حسین توحید کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں. اور عجب سلیقہ ہے حسین کا, عجب سلیقہ ہے کہ خدائے واحد کی توحید کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں تو ان حالات میں رکھیں گے کہ واحد رہ جاؤں, کوئی میرے ساتھ نہ رہ جائے. جب اصغر کو بھی پشت خیمہ پہ دفنا چکے, اکیلے حسین اکیلے ہیں, توحید کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں. اور اس عالم اضطراب میں اگر سجدہ حسین کوئی دیکھے کہ جس وقت کائنات لرز رہی ہو مگر حسین کے دل کا اطمینان کوئی چھین نہ پائے, ایک دہریہ بھی یقین کرے گا کہ اس پریشانی کے مصائب کے ہجوم میں کون ہے کہ جو اس دل مستر کو قرار دیے ہوئے ہے کہ کربلا لرز رہی ہے مگر اس کا اطمینان کہ فرشتے سجدوں سے سر اٹھا لیں. ایسا سجدہ ہو رہا ہے, ایک خدا کو نہ ماننے والا بھی حسین کے سجدے اور اطمینان کو دیکھ کر یہ مان لے گا کہ کوئی نہ کوئی تو ہے پس پردہ کائنات کہ جس کا یہ سجدہ یہ مظلوم کر رہا ہے. اتنا بڑا قادر ہو کر بھی کہ اگر چاہے تو ایک اشارے سے کائنات کو زیر و زبر کر دے, مگر اس کی ذمہ میں اقتدار کسی کے ہاتھوں میں ہے, اس کا اختیار کسی کے ہاتھوں میں ہے, اس کی مشیت کسی کی مشیت میں ضم ہے. تبھی تو اس کے آگے سر تسلیم اطاعت کا خم کیے ہوئے ہے. عزیزو, اسی کو جوش نے کہا کہ ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا سے بات پہ ہم یہ کہہ رہا ہے حکیموں سے ایک بات, گویا درون پردہ صدرنگ کائنات, ایک کارساز ذہن ہے, ایک ذی شعور ذات. ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا سے بات, ابد کہتے ہیں زمانے کی انتہا, یعنی مستقبل میں ہمیشہ جسے کہتے ہیں اسے ابد کہتے ہیں. ازل اسے کہتے ہیں کہ ماضی اور پاس میں ہمیشہ, یعنی جس کی ابتدا اور انتہا نہ ہو. خدا ازلی ہے, ابدی. شاعر کہہ رہا ہے ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا سے بات, یعنی حسین کی نظر ابد زمانے کے آخر تک اپنے تمام اس کارنامے اور اپنے اس قربانیوں کے نتائج پر جس کی نظر ہے آخر تک. ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا ثبات, یعنی ثبات قدم بتا رہا ہے کہ آخری زمانے تک نتائج پہ نظر ہے حسین کی. ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا ثبات پہ ہم یہ کہہ رہا ہے حکیموں سے ایک بات, مسلسل حکیموں سے, اس مخلوقات خدا میں غور کرنے والے فلسفیوں سے, سائنسدانوں سے, عقل والوں سے مسلسل پہ ہم یہ کہہ رہا ہے حکیموں سے ایک بات. کیا کہہ رہا ہے حسین کا ثبات, ابد آشنا ثبات کیا کہہ رہا ہے؟ گویا درون پردہ صدرنگ کائنات, یعنی اس کائنات کے
سینکڑوں رنگ کے پردے کے اندر ایک ذی شعور ذات ہے، ایک ذی شعور ذات، ایک ذہن ہے اور ایک ذات ہے ایسی کہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے، ایک کارساز ذہن ہے، ایک شعور ذات۔ پھر بیت میں کہتے ہیں کہ سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف، یعنی جو اپنے سجدے سے مسجود کی طرف کھینچے لے رہا ہے، جو اکیلا اشارہ ہے معبود کی طرف، یعنی وہ یہ سجدہ ہے حسین کا کہ جو منکر خدا بھی ہو وہ سجدہ حسین میں ایسا جذب ہو جائے گا کہ پھر بندگی کا سفر سجدہ حسین سے مسجود کی طرف ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے ولی اولیاء مطلق کا کارنامہ ہے۔ مگر عزادارو، اس سجدے کے سفر میں بڑا وقت لگا، 17 ضربوں سے سر کٹ رہا ہے۔ اس سجدے کے سفر میں حسین کو بڑا وقت لگا، ارے زین سے زمین تک آنے میں بڑا وقت لگا تھا۔ تیر جسم میں پیوست تھے حسین کے، حسین کا راکب، حسین کا مرکب، حسین کا گھوڑا حسین کے جسم زخمی کا طواف کر رہا تھا، اپنی تھوتنیوں سے تیر نکال کے پھینکتا تھا، جو حسین کے قریب آتا تھا اور اس کو کبھی اپنی ٹاپ مار دیتا تھا اور کبھی اپنے تھوتنیوں سے پکڑ کے اچھال دیتا تھا۔ راکب کا جہاد ختم ہو گیا، اب رہوار و مرکب کا جہاد چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اسے خیال آیا کہ سکینہ در خیمہ پہ کھڑی انتظار کر رہی ہوگی، اس لیے کہ چڑھتے وقت کہا تھا سکینہ نے کہ پھر ایک بار لانا حسین کو، پھر ایک بار لے آنا اے ذوالجناح، میرے بابا کو ایک بار اور زیارت کرا دینا۔ لہٰذا اس نے اپنی عیال کو خون حسین میں رنگی کرنا شروع کیا تاکہ میری بے زبانی اور میرے حال سے سمجھ جائیں اہل حرم، نبی زادیاں کہ حسین پہ کیا گزری ہے۔ رہوار تو ہے مگر راکب نہیں موجود ہے، سوار نہیں موجود ہے۔ عیال کو خون حسین میں رنگی کیا، خیمے کا رخ کیا، بس عزاداروں مجلس تمام ہے۔ ایک بار ہر طرف سے یزید کے لشکری بڑھے، تیروں سے حملے اس پہ ہو رہے ہیں، تلواریں لے کے دوڑ رہے ہیں، کمندیں ڈالی جا رہی ہیں کہ اس گھوڑے کو جو ذوالجناح راہوار رسول ہے اسے گرفتار کر لیا جائے۔ ہر طرف سے کمندیں ڈال کے گھیرا جا رہا ہے کہ فضائے کربلا میں عمر ابن سعد کی ایک آواز گونجی، اے سپاہیوں، ارے ذرا احترام ملحوظ رہے، ارے ذرا خیال رکھنا اس راہوار کا، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی گھوڑا نہیں ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے رسول کو اس پہ سوار ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ذرا رہوار رسول کا لحاظ اور احترام رہے۔ ارے میں کہوں گا رسول کے گھوڑے کا تو اتنا احترام، مگر راکب دوش رسول ارے سجدے میں سر کٹ رہا ہے، لاش پامال ہو رہی ہے، نبی زادیوں کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم العن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ آج کی مجلس کا کوئی اسپانسر ہے یا پھر آپ تمام ارواح مومنین مومنات، تمام عزاداروں، بالخصوص وہ مرحومین کے جو اس فرش عزا پہ پہلے نظر آتے تھے اور گزر گئے ہوں، ان کو اپنے مرحومین کو بھی ایصال فرمائیں، اور خصوصیت سے وہ شہداء کہ جو ابھی اور اس سے پہلے بھی عزاداری کی حفاظت میں اپنے نذرانے جاں کو حسین کی بارگاہ میں پیش کر کے شہید ہو چکے ہیں، پاکستان وغیرہ وغیرہ جہاں کہیں بھی شیعان اہل بیت، اور ان مرحوم عزاداروں کو بھی ضرور یاد کریں کہ جن کا کوئی وارث نہیں ہے فاتحہ پڑھنے والا۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ یا حسین یا حسین۔